نذیر لغاری صاحب، مجھے ایک سٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے، شوکت صدیقی صاحب نے بہت واضح طور پر کھل کر الزام لگایا تھا اور اس کے بعد اس کا ڈینائل بھی آ گیا تھا کہ جی قطعی طور پر ایسے کوئی بھی واقعات نہیں ہوئے جن کی طرف شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس وقت نشاندہی کی تھی۔ ہم میڈیا والے بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی جو ہے وہ انڈر دی آئیز رکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، لیکن آج جو 2 گھنٹے کا فل کورٹ معاملہ چلا اور کہا جا رہا ہے کہ کل بھی اس پہ معاملات چلیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو خط ہے، مبینہ طور پر الزامات ہیں ابھی تک، یقیناً ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو کیا یہ اب تمام اداروں کے لیے ایک مطلب آئس بریکنگ ہے کہ جناب اپنے یا کورس کریکشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ضمیر صاحب۔ میں پہلے تو اپنے دونوں انتہائی محترم دوستوں کو سلام عرض کرتا ہوں، مولا جانجو صاحب کو اور عامر ڈوگر صاحب، دونوں میرے لیے محترم ہیں اور دونوں کا نقطہ نظر میرے لیے بہت احترام کا بہت احترام ہے۔ سوسائٹی پولرائزڈ ہو چکی ہے، جو نتیجہ یہاں تک آپ پہنچی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ جج صاحبان خط لکھنے لگے ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب یوں سامنے آ رہی ہیں۔ ہم جوڈیشری کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان بننے کے بعد سے وہ ہمارے ذاتی مشاہدے میں نہیں تھی، ہمارے مطالعے میں تھی۔ ایک جوڈیشری جسٹس منیر کی تھی اور جسٹس منیر سپریم کورٹ میں جب آئے تھے تو بالکل آسمان سے نازل ہو کر آئے تھے، اس لیے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جنہوں نے قائد اعظم سے حلف لیا تھا، جب وہ ریٹائر ہوئے تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو اگنور کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آیا گیا۔ تو اگر چھوٹا سا میں بتا دوں کہ یہ وہ جسٹس منیر تھے جو ریڈ کلف ایوارڈ کے ممبر تھے اور اس کی بائیکاٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے ریڈ کلف کو کھل کھیلنے کا موقع ملا اور فیروز پور اور گرداسپور 2 جو ضلع ہیں وہ ہمارے پاکستان میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے اور جو بہت بڑا پاکستان کے ساتھ گیم ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے خود دیکھا، ہم نے اپنی زندگی میں جن عدالتوں کو دیکھا اور جن عدالتوں کو ان کی کاروائیاں دیکھی، جسٹس حمود الرحمان کے دور میں اسما جیلانی کیس کا فیصلہ ہوا اور یحییٰ خان کو غاصب قرار دیا گیا، وہ ایک شاندار فیصلہ تھا۔ ایک دوسرا کمیشن بنا تھا جو آج تک ہمارے سامنے جس کی رپورٹ نہیں آئی، پاکستان نے شائع کی ہے، وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے۔ جسٹس یعقوب علی جب دوسرے ان کے بعد چیف جسٹس بنے تھے تو ان کو ضیاء الحق نے اٹھا کر ایک طرف کر دیا تھا اور ایک جالندھر کے ہی، وہ بھی جالندھر کے تھے، یہ جالندھر کے ہی ایک اور بیوروکریٹ جو جوڈیشری میں گئے تھے انوار الحق کو لے آئے اور ان سے اپنی مرضی کا فیصلہ لیا، جو بیگم نصرت بھٹو کیس میں اور جو بھٹو صاحب کی اپیل کے معاملے، پتہ یہ سب سامنے ہے ہمارا۔ صحیح۔ اچھا، یہ جج صاحبان یہاں سے پولرائز ہونا شروع ہوتے ہیں کہ انہوں نے پوزیشن لے لیتی ہیں۔ جب جج صاحبان پوزیشن لے لیں تو میرے خیال میں منصف نہیں رہتے ہیں۔ میں کم از کم اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ جب کوئی پوزیشن لے لیتا ہے جج، مولوی مشتاق حسین نے پوزیشن لی تھی کیونکہ 68 میں بھٹو صاحب کے کیس کے سن رہے تھے اور بھٹو صاحب سے ان کی ناراضگیاں چل رہی تھی اس وقت۔ صحیح۔ جب ان کے سامنے گیا تو انہوں نے براہ راست وہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ صحیح۔ میں صرف یہ عرض کرتا ہوں، میں شارٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو موجودہ جج صاحبان ہیں اس پولرائزڈ صورتحال میں سامنے آئے ہیں اور وہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں اور یہ معاملے پر نہیں ہے۔ انہوں نے جو خط لکھا ہے میں بار بار اس کو دیکھتا ہوں، یار کوئی ایک آدھ واقعی ڈال دیں، ایک آدھ مقدمے کا حوالہ ہی دے دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ فلاں مقدمے کے بارے میں ہم سے یہ کہا گیا۔ آپ 5-6 صفحے کا بڑا خط بھی لکھتے ہیں اور ساتھ میں کوئی ایک چیز تو چھوڑیں نا ساتھ میں ہمارے سامنے کہ بھئی یہ معاملہ تھا جس کو آپ نے اٹھایا ہے اور اس کے بعد جواب بھی آیا ہے۔ صحیح، بالکل کوئی کیس سٹڈی سامنے رکھنی چاہیے تھی۔ لیکن لغاری صاحب آپ ہی سے ایک چیز، اب ایک پنڈورا باکس بھی تو کھل سکتا ہے نا کہ کل اگر کوئی ایک فیصلہ کسی کے خلاف آتا ہے تو وہ کھلم کھلا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا کہ جی یہ تو ان کو پریشرائز کیا گیا، چاہے وہ نہ بھی کیا ہو۔ تو یہ ایک مطلب اس قسم کا ماحول بھی تو بن سکتا ہے نا کہ مطلب بلا وجہ بھی تو الزامات لگ سکتے ہیں کسی کے اوپر۔ اگر کوئی میرٹ پہ بھی فیصلہ آتا ہے اور جس کے خلاف آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی نہیں ان کے اوپر تو پریشر ڈالا گیا، دباؤ ڈالا گیا۔
حضور والا میں یہی عرض کر رہا ہوں، یہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف ایک عدالتی فیصلہ 43 سیکنڈ کی سزا دیں اور اسے کہیں کہ گھر جاؤ؟ کہاں ہے؟ پورے کا پورا وہ چیپٹر پڑھیں جو وزیر اعظم کے بارے میں ہے. صحیح. وزیر اعظم کا انتقال ہو جائے سیٹ خالی ہو جاتی ہے. وزیر اعظم اگر ریزائن کرتے سیٹ خالی ہو جاتی ہے. وزیر اعظم کے خلاف تاریخ عدم اعتماد ہے سیٹ خالی ہو جاتی ہے. وزیر اعظم اگر فاتح العقل ہو جائے، اگر ذہنی توازن خراب ہو جائے تو سیٹ خالی ہو جاتی ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ اب 43 سیکنڈ کی سزا سنائیں اور کہیں وزیر اعظم کو کہیں کہ گھر جاؤ؟ یہ عدالتیں اس طرح فیصلے کرتی ہیں؟ چودھری افتخار نے جس طرح سے سوسائٹی کو، اس پورے ملک کو اور عدلیہ کو جس طرح سے ان کوشچن لا کر کیا ہے، اب عدالتیں کٹہرے میں ہوتی ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں. اب بالکل صحیح نذیر لگائے ساری، لیکن صحیح پاکستان کا عدالتی نظام کٹہرے میں آ گیا ہے صحیح، اور یہ پرائزڈ سوسائٹی ہے. صحیح. نذیر لغاری صاحب، آپ حالات سب آپ کے سامنے ہیں. آپ سڑک پہ جائیں، بازار میں جائیں تو عوام کے چہرے اترے ہوئے ہیں مہنگائی سے، بے روزگاری سے، پریشانی ہے، غربت ہے. ان تمام چیزوں کو اگر موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ بہتری کی طرف لے کر جائے، اور اس وقت جو اپوزیشن ہے جس میں اب مولانا فضل الرحمان صاحب باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں، آپ کو ہم سنوا بھی چکے ہیں کہ اب وہ فیصلے میدان میں کرنے جا رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جمہوری عمل کسی کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہوتا ہے. صحیح. جمہوری عمل جو ہے وہ ہر مرض کا علاج ہے. جب بھی دیکھیں کہ کوئی غیر جمہوری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آپ جمہوریت لے آئیں. آپ عوام کے پاس جاتے ہیں، عوام بہترین منصف ہیں اور بہترین منصف عوام ہی ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی نہ فرد نہ کوئی اور ادارہ اس طرح سے منصف ہو سکتا ہے جس طرح عوام ہو سکتے ہیں. مولانا کا بہت احترام ہے، میں بذات خود ان کا بہت احترام کرتا ہوں. میرے ان کے ساتھ بہت اچھے مراسم بھی اور دیرینہ مراسم ہیں میرے. ابھی جب وہ سیاست میں نئے آئے تھے تب سے، جب ان کی یہ سفید ریش جو ہے اس وقت سیاہ ریش ہوا کرتی تھی، تب بھی میری ان کے ساتھ شناسائی بھی تھی، ان سے نیاز مندی بھی تھی. ہم نے بڑے سفر بھی کیے. صحیح. اچھا، مولانا بہت زیرک سیاستدان ہیں اور بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، اسی طرح کا راستہ انہوں نے 2018 کے انتخابات کے موقع پر بھی اختیار کیا تھا. بالکل. مگر انہوں نے پوزیشن یہ لی تھی کہ اسمبلی میں جانا ہی نہیں چاہیے، بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، اور انہوں نے قائل کر لیا تھا ایک حد تک مسلم لیگ نون کو بھی. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جا کر انہیں قائل کیا تھا، اور آصف علی زرداری نے قائل کیا تھا نہیں، پروسیس سے نہیں ہٹنا چاہیے. جو بات ہم ان سے کہہ رہے تھے، صحیح، میرے بھائی عامر ڈوگر صاحب سے جب کہہ رہے تھے، جب یہ قومی اسمبلی سے استعفا دے کر آئے، غلط تھا. انہیں وہیں رہنا چاہیے تھا. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی تو حالات مختلف ہوتے. انہیں اسمبلی سے نہیں جانا چاہیے تھا. پھر جب ان کے بعد 2 حکومتیں تھیں، نہیں کرنا چاہیے تھا ریزائن، انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. انہیں بہت شاندار موقع ملتا تھا. ان کے پاس تو ایک گولڈن اپرچونٹی تھی، انہیں خود ضائع کی تھی. اب آپ یہ آئے سیاست کی طرف، اپنی مقبولیت کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اپنی سیاست بھی کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان کے لیے کہ اس سیاسی عمل کا حصہ بنے. وہ نہیں مان رہے تھے نتائج کو، اب بھی شاید نہیں مانتے ہیں نتائج کو، لیکن وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑی علامت ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بالغ نظری کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی میں گئے، اسمبلی میں بیٹھے، اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اب عوام کے بعد جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا رائٹ بنتا ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے. عوام کے بعد جائیں، اپنا کیس لے کر جائیں، اور اس سے لغاری صاحب پاکستان کمزور نہیں ہوگا، صحیح، جمہوریت کمزور نہیں ہوگی، سیاسی عمل مضبوط ہوگا، اور اسے مضبوط ہونا چاہیے. لغاری صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ جو انٹینشنز مطلب نہیں ہوتی ہیں کہ سچویشن خراب ہو جائے، لیکن لا محالہ جب ایک کراؤڈ ہوتا ہے تو پھر اس کی مینٹیلٹی آپ کو معلوم ہے وہ ایک انڈیویجول کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. میں اس صورتحال کی بات کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر سچویشن زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی تو وہ تو نقصان دہ ہوگا نا. میرا سوال یہ تھا ایکچولی. ٹھیک ہے، آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے، جمہوریت کا حسن ہے احتجاج، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پروسیس چلتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ پی ٹی آئی اس کو چلاتی ہے نہیں چلاتی ہے، چلا پاتی ہے نہیں چلا پاتی ہے، ان کے پاس یہ پوٹینشل ہے کہ نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ ان کے پاس فالوئنگ بہت ہے،
لیکن یہ پوٹینشیل ہے کہ نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے کراؤڈ لے کر ملک بھر میں تحریک چلا سکیں؟ ہو سکتا ہے چلا سکیں، چونکہ ان نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کی کوشش کی تھی، نہیں کر سکے تھے۔ صحیح۔ اب میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ ان کی موومنٹ کامیاب ہو اور پرامن تحریک لے کر چلے، لیکن یہ ہوتا کیا ہے جب آپ اس پوزیشن پر آتے ہیں، جب آپ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، جب آپ میدان میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چلیں بھائی اب ٹھیک ہے یہاں سے ہم پہنچ گئے ہیں، اب کیا ہوتا ہے؟ پھر ڈائلاگ کا راستہ ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت اس بات کے لیے راضی ہوتی ہے کہ ان کی شرائط پر ڈائلاگ کرے، یا یہ اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ جناب اب حکومت ڈائلاگ کرے آ رہی ہے تو ہم بیٹھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، اس کو لے کر ہم بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ کون سا مقصد حاصل کرنا ہے